صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے ستر کو چھپائے اور زینت کے لیے، اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر اس کے بعد جنت میں جانا، پھر جنت سے دنیا میں آنا، شیطان کی دشمنی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر توبہ کی قبولیت اور دنیا میں رہنے کے اصول اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی آدم پر، انسانوں پر ہونے والے احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کیونکہ انسان عبد الاحسان ہے، احسان کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں شاید بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یا بنی آدم، اس سے ساری انسانیت مراد ہے۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، جو لوگ گزر گئے ان کو بھی ہے، جو باقی ہیں ان کو بھی ہے، جو آئیں گے جب آئیں گے یہ خطاب اس وقت ان کو بھی ہوگا۔ گویا اس وقت اللہ ہمیں پکار رہے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا۔ یہ لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو لباس عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری اماں حوا کو، تو شیطان نے اس لباس کو اتارنے کی کوشش اور تدبیر کی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہوا۔ یہ پچھلی آیات میں یہ بات گزری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس، اس کی عزت اور اس کی ہر طرح کی راحت کے لیے اس کو بنایا ہے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ چلتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی انسان فوراً لباس میں آ جاتا ہے، اور جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت بھی لباس پہنا کر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ تو زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا، یہ سارا کا سارا زمانہ اس کا لباس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو لباس انسان کا بہت بڑا ساتھی ہے۔ اس وجہ سے یہاں لباس کی اہمیت، اس کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلنا علیکم، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا۔ یہ انزلنا کا جو لفظ ہے یہ یہاں تخلیق کے معنی میں ہے، تمہارے لیے لباس بنایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کے بارے میں فرمایا انزلنا الحدید، کہ ہم نے لوہا اتارا، حالانکہ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انزل لکم الانعام، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور اتارے۔ اتارنے کا معنی تخلیق کا بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا۔ اور بعض مفسرین نے انزلنا کو کے لفظ کے ساتھ اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے، یعنی اس کی مناسبت یوں بیان فرمائی کہ لباس کیونکہ بنتا ہے یا تو اون سے بنتا ہے یا پھر وہ کپاس سے بنتا ہے، اور اسی طرح ایسی چیزیں جانوروں کے بالوں سے بنتا ہے، اور یہ ساری چیزیں پرورش پاتی ہیں پانی سے، اور پانی اوپر سے اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر گویا کپاس کے بننے کی، اسی طرح جانور کے ذریعے سے اون اور اس کے بال بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے۔
تو اسی ترتیب کی ابتدا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ انزلنا میں گویا کہ پوری حکایت، پورا واقعہ، پورا قصہ بیان کر دیا کہ تمہارے پاس جو لباس پہنچا ہے یہ پیچھے کس ترتیب سے تمہارے پاس آیا ہے۔ تو یہ اشارہ اس میں موجود ہے۔ بہرحال فرمایا کہ لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، اس کا کام بتایا۔ یواری سوآتکم، لباس اس لیے اتارا تاکہ تمہارے نگیج اور تمہارا جو ستر ہے پوشیدہ جس کو رکھنا ضروری ہے اس کو تم اس کے ذریعے سے چھپاتے ہو۔ اب لباس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ سوآت، انسان کا نگیج کا ظاہر ہونا، یہ پچھلی آیات میں بھی گزرا ہے، یہ بات عرض کی تھی کہ یہ انسانی طبیعت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے نگیج کو ظاہر کر کے عزت سمجھتا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ انسانیت سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جب پیدا فرمایا ان سے لباس اترا تو وہ کتنا پریشان ہوئے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، اما حوا کو، تو اس وقت لباس کے بغیر تھے، تو جیسے زمین پر آئے تو انتہائی پریشان تھے، یا وہیں پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے روئی کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو روئی جبرائیل علیہ السلام نے پہنچائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو اس کے کاٹنے کی ترتیب بتائی، تو انہوں نے روئی کو کاٹا، دھاگے بنائے اور اس کے ساتھ لباس بنایا، تو لباس کی ابتدا پھر وہاں سے ہے۔ تو ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی یوں ترتیب بنائی، یواری سوآتکم، کہ انسان اس کے ساتھ لباس اپنے نگیج کو چھپاتا ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی، اگرچہ آج لباس کی کئی ساری صورتیں ہیں کہ یہ جو تیل ہے اس کی تلچھٹ سے بھی دھاگا بن رہا ہے، اسی طرح پلاسٹک سے بھی بن رہا ہے، مختلف چیزوں سے بن رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں انزلنا بولا کہ اوپر سے جس ترتیب سے یہ روئی کا لباس اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا یا آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا، مفسرین نے اس میں حکمتیں بتائی ہیں کہ انسانی وجود اور صحت کے بالکل مناسب جو لباس ہے وہ یہی ہے۔ اگرچہ نرمی کے اعتبار سے، دیر پا رہنے کے اعتبار سے دوسرا لباس پلاسٹک کا یا وہ جو تیل کی تلچھٹ سے دھاگا بن رہا ہے اس کا ہوتا ہے، لیکن انسانی طبیعت کے سب سے زیادہ موافق یہی سوتی لباس ہے، کیونکہ جس راستے سے انسان کی غذا آ رہی ہے اسی راستے سے یہ لباس آ رہا ہے، وہ پانی ہے، وہی کاشت ہے، اسی کے ذریعے سے قطن اور روئی بنتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو آکسیجن 20% اس میں ہے، گندم میں ہے، وہی اس کپاس میں 10% اس میں بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی انسانی صحت کے بالکل موافق ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو چیز انسان کی طبیعت کے موافق بنائی ہے وہی انسان کے زیادہ فائدہ مند اور موافق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نگیج تمہارا چھپانے کے لیے، تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے نگیج کو چھپا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ نور کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو عورت ہے، عورت کا معنی ہی نگیج ہے، تو اس کا لباس تو پورا جسم ہے، اور پورا جسم کا کوئی حصہ بھی سوائے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، سوائے ان کے محارم کے سامنے صرف چہرہ، ہاتھ پاؤں ظاہر کر سکتی ہے، اور محارم کے علاوہ دوسروں کے سامنے تو یہ زینت بھی ظاہر نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے لباس تو پورے جسم کے لیے لازم ہے، اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ضروری ہے۔ اگر یہ حصہ ظاہر ہو جائے تو انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنا نگیج کو ظاہر کرے جس سے دیکھے وہ، تو دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دو ہی فرد ہیں، یا تو اس کی باندھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کی ہے، یا اس کی بیوی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کی ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے بھی اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی انتہائی مجبوری، جس طرح ڈاکٹر کا مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال انسان کا نگیج، اس کو سوآت بھی فرمایا۔ سوآت
یہ سو سے بھی ہے۔ سو کا معنی برائی، یعنی انسان کا اس جسم کو ظاہر کرنا خود انسانی نفس میں بھی برا محسوس ہوتا ہے، معاشرے میں بھی برا محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم اس کے ذریعے سے اپنی زینت کو اور عزت کو ظاہر کرتی ہے، اپنے نگیج کو ظاہر کرنے کے ذریعے سے، تو وہ ملعون قوم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اتباع سنت کورس میں مستقل یہ کورس گزرا ہے لباس کے حوالے سے، اس میں یہ روایت عرض کی تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ آئیں، ابھی اس وقت جوانی کو پہنچ رہی تھیں، ابھی پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا۔ وہ آئیں تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس سے جسم اندر سے چھنتا تھا، یعنی جسم اندر سے محسوس ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا جو بچی جوانی کے قریب پہنچے اس کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے کہ ایسا لباس پہنے جس کے ذریعے سے اس کے جسم کے رنگ محسوس ہو، کیفیت محسوس ہو۔ اس وجہ سے لباس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ وریشہ اور آگے پھر اس لباس کے بہت ساری قسمیں بیان کی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس لباس کی حقیقت سمجھنے کی اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔